إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ صحابہ کرام کا راستہ، اولیاء کرام کا راستہ، شہداء کا راستہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے۔ تو یہ اب اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ یہ جو راستہ ہے صراط مستقیم، یہ جانا پہچانا راستہ ہے، کوئی نیا راستہ نہیں۔ ان گنت ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ اس راستے پر چلتے رہے ہیں۔ روز اول سے انسان اس راستے پر گامزن ہے۔ ان پر انعام ماضی میں بھی ہوا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا اگر وہ اس راستے پر چلیں گے۔ تو یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ ہائی وے ہے، کوئی انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں اس راستے کو پہچاننا۔ صراط مستقیم ہے، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اس راستے پر چلتے رہے ہیں، اسی لیے کتابیں بھیجی گئی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء جو ہے اس راستے پر چلتے رہے ہیں، 300 سے زائد رسول اس راستے پر چلتے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، جانا پہچانا راستہ ہے۔ اب بھی طریقے سے، منفی طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس کا راستہ نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ مغضوب کا راستہ نہیں ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹوٹا۔ یہ قوم عاد کا راستہ نہیں ہے، یہ قوم سمود کا راستہ نہیں ہے، یہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کا راستہ نہیں ہے، یہ فرعون، حامان اور قارون کا راستہ نہیں ہے، یہ ابو جہل کا راستہ نہیں ہے، یہ مغضوب لوگوں کا راستہ نہیں ہے، اور بالخصوص یہ یہود کا راستہ نہیں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور ضالین کا راستہ بھی نہیں ہے، جو لوگ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، یہ عیسائیوں کا راستہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، پیغمبروں کا راستہ ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی صورت ہی میں انسانوں کو ایک دعا سکھائی گئی کہ وہ اس جامع دعا سے اپنی نمازوں کو آراستہ کریں۔ 7 آیات پر مشتمل یہ سورۃ الفاتحہ کہلاتی ہے، اور اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس سورت کے کئی نام اور بھی ہیں، 7 مثانی بھی اس کا نام ہے، 7 دہرائی جانے والی آیات، اور اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، اور بھی بہت سارے نام احادیث میں اس سورت کے آئے۔ ہر نماز میں، چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، ہر ایک کو یہ سورت پڑھنی چاہیے اور امام کے پیچھے اس کو دہرانا چاہیے، اور اس کے اختتام پر آمین کہنا چاہیے، آمین کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی تھی تو مقتدی آمین کہتے تھے اور مسجد آمین سے گونجتی تھی، تو زور سے آمین کہنا چاہیے۔ اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آمین آہستہ پڑھی جائے، چلیے آپ آہستہ ہی پڑھ لیجئے، یہ زور سے پڑھنا بہتر ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، اور آمین کا مطلب ہے قبول فرما، اس دعا کو قبول فرما، یہ دعا سن لے، اس پر جوابی کارروائی کر، اور جس کی آمین جبریل کی آمین سے مل جاتی ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آمین دل سے کہنا چاہیے، شعوری طور پر کہنا چاہیے کہ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیات پر مشتمل، جس کا مرکزی مضمون ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے 4 مضامین ہیں ترتیب کے اعتبار سے: آداب دعا، استحقاق دعا، اصل دعا اور وضاحت دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔